ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مغز قرآن روح ایمان جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے۔ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے تاجدار کائنات، جان دو عالم، شفیع معظم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ یہ 13واں روزہ یعنی 13 رمضان المبارک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ جیسا کہ ہم رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی اس ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان تمام لیکچرز اور تمام نشستوں میں جب کوئی دن کسی بڑی شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے تو ہم اس شخصیت کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دن کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے حوالے سے ان کا ذکر خیر کر چکے ہیں۔ آج 13 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سارے حوالوں سے منفرد اور ممتاز نظر آتی ہیں۔ ہم جب ازواج کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی خاص ہیں کہ جو انہیں دیگر ازواج سے ممتاز اور عرفہ کرتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ہی اوائل اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے، اور ہجرت حبشہ میں بھی یہ شریک تھے، اور انہوں نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مدینہ طیبہ کی جو ہجرت ہے وہ بھی بڑی ممتاز اور اہمیت کی حامل ہے۔ ام سلمہ ابو سلمہ یہ نام ان کے بیٹے سلمہ کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے سلمہ کی وجہ سے، وہ خود بھی مسلمان تھے الحمدللہ، کہ اولاد بھی مسلمان ہے اور والدین بھی مسلمان، اور اسی طرح سے ابو سلمہ کے والد ہونے کی وجہ سے ابو سلمہ کہلاتے ہیں۔ واقعہ ہجرت مدینہ بڑا شاندار اس انداز میں کہ جب حکم ارشاد ہوا، اللہ رب العزت کی جانب سے اجازت آ گئی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے، تو مسلمان قافلہ در قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہونے لگے، اور انہی کے ساتھ سیدہ ام سلمہ اور جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھی
سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں ہجرت کا ارادے اور مقصد کے ساتھ۔ ان کے ساتھ آپ کے صاحبزادے جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابھی وہ چھوٹی عمر میں ہیں۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ یہ 3 لوگ تھے اور ان کے پاس اونٹنی ایک ہی تھی۔ جب یہ لوگ مکہ سے نکلتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والے آ کر رستہ روک لیتے ہیں اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اور وہ ام سلمہ کو پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ ان کے بیٹے جناب سلمہ کو بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب اس کی خبر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو ملی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں روک لیا ہے، تو وہ لوگ بھی آ ٹپکے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے بیٹے کے بیٹے کو تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ باپ علیحدہ، ماں علیحدہ، بیٹا علیحدہ۔ باپ کو جانے کی اجازت دے دی گئی، تم چلے جاؤ، ہم ام سلمہ کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاندان والوں نے روک لیا اور ابو سلمہ کے خاندان والے ام سلمہ اور ابو سلمہ کے صاحبزادے سلمہ کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن بڑے مشکل گزر رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام رو رہی ہیں، زارو قطار رو رہی ہیں۔ 7 دن گزر گئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 7 دنوں تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اپنے شوہر سے فرقت ہے، اپنے بیٹے سے فرقت ہے، خاندان والوں نے انہیں پکڑ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انہی کے خاندان کے ایک رئیس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو کہ تمہاری ہی بیٹی ہے اور تم نے اپنی اس بیٹی کو اس کے بیٹے سے جدا کر رکھا ہے اور اس کے شوہر سے جدا کر رکھا ہے، تم اسے اجازت دے دو کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مل لے۔ لوگوں نے اجازت دے دی کہ آپ اگر جانا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ جا ملیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے جناب سلمہ ہیں اور تیسرا کوئی اور نہیں ہے، اونٹنی پر سوار ہیں۔ اور اس وقت کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس سفر ہجرت میں میرے بیٹے اور میرے خدا کے سوا اس سفر میں میرے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سفر کیا، اور ایک شخص جس کا نام کتب تاریخ میں مختلف ملتا ہے کہ انہوں نے بڑے پاک صاف تھے، بڑے پارسا تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت اکیلی ایک بچے کے ساتھ اتنا طویل سفر طے کرنے کا عزم لیے ہوئے ہے، تو انہوں نے سیدہ ام سلمہ اور جناب سلمہ کو اپنی تحویل میں لیا اور انہوں نے اونٹ کی مہار کو سنبھالا اور مدینہ تک چھوڑ کر آئے۔ سواری پر ہودج کو رکھ دیا جاتا تھا اور ام سلمہ اور جناب سلمہ اس کے اندر بیٹھ جاتے اور وہ شخص مہارے اونٹ پکڑ کر سفر پر روانہ ہو جاتا۔ اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں اور مدینہ طیبہ میں ہودج پر سوار ہو کر جو سب سے پہلی خاتون مدینہ میں داخل ہوئی تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ام سلمہ کے شوہر، وہ اوائل اسلام میں ہی چونکہ ایمان لا چکے ہیں، غزوہ بدر میں جنگ میں وہ حصہ لیتے ہیں، شدید زخمی ہوتے ہیں، پھر صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر میدان احد میں بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر ان زخموں سے تاب نہیں لا پاتے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرہانے بیٹھ کر ایک دعا مانگ رہی ہیں اور بار بار یہ کلمات ان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کلمات کہتی ہیں، یا اللہ مجھے ان سے بہتر نعم البدل عطا کر دے، مجھے ان سے بہتر نعم البدل عطا کرنا، مجھے ان سے بہتر نعم البدل عطا کرنا۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں عیادت کے لیے، یہ کلمات سنتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کلمات کی قبولیت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں
اے باری تعالیٰ ام سلمہ کے کلمات کو قبول فرما اور اس کی دل کی خواہش کو پورا فرما۔ اور بہت سارے کلمات ہمیں کتب سیر میں ملتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں اس موقع پر دعا فرمائی۔ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے نکاح کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی اسے قبول فرما لیتی ہیں۔ اور قبول فرمانے کے بعد جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تشریف لے آتی ہیں اور ام المؤمنین ہونے کا مقام اور مرتبہ حاصل کرتی ہیں۔ اب یہاں پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ہی شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری زوجہ محترمہ اور ہماری ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، انہیں بھی رشک آیا اور دل میں ایک عورت کی فطرت کے مطابق ایک ناراضگی بھی پیدا ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر خوبصورت عورت سے شادی کر لی تو کہیں میرے ساتھ ان کی محبت کم نہ ہو جائے۔ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں۔ سیدہ حفصہ نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو ہے زبان مبارک سے ان کی تعریف سنی کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں تو انہیں دیکھنے چلی گئیں۔ جب انہیں دیکھ کر آئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہیں کہ جو تم نے ان کا حسن و جمال بیان کیا ہے جناب سیدہ ام سلمہ تو آپ کے بیان کیے ہوئے حسن و جمال سے کہیں بڑھ کر خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تشریف لا کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا مقام اور مرتبہ حاصل کرتی ہیں۔ تمام امہات المؤمنین میں سے سب سے آخر تک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، یعنی تمام ازواج وصال فرما گئیں، سب سے آخر میں وصال جس ام المؤمنین اور زوجہ رسول کا ہوا وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بتایا جاتا ہے اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ 63 ہجری ان کا سال وصال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس انداز میں بھی انفرادیت حاصل ہے، اور ترمذی شریف کی احادیث طیبہ اس انفرادیت کی طرف ہماری نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا کی مٹی کی بھری ہوئی شیشی انہیں عطا کی تھی، اور انہیں فرمایا تھا کہ اس شیشی کو سنبھال کر رکھنا، اور جب یہ شیشی سرخ ہو جائے یعنی اس کے اندر مٹی سرخ ہو کر خون کا رنگ دینے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ علماء کرام نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مٹی سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی تو اس وقت تو اور بھی بہت ساری امہات حیات تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ام المؤمنین ام سلمہ کو ہی کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کا جواب علماء یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب ہونے پر یہ دلالت کرتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کی شان کا اظہار ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ جب 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آئے گا اور یزید پلید کے جو ہے اس گناہ کے ذریعے سے میرے نواسے حسین کا
خون ہوگا تو اس وقت اگر کوئی ان امہات میں سے زندہ ہوگا تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ مٹی عطا کی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور انفرادیت حاصل ہے کہ وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رضائی والدہ ہیں۔ اللہ اکبر! امام حسن بصری کا مقام اور مرتبہ کون نہیں جانتا، اور اللہ رب العزت نے انہیں علم و معرفت کا وہ عظیم منصب عطا کیا ہے کہ انہیں اولیاء کا امام اور سردار کہا جاتا ہے، اور علم کی وہ کرنیں اور شمیں ان کی ذات سے پھوٹتی تھیں کہ جس شموں اور جس کے نور سے، علم کے نور سے ساری زندگی انہوں نے پوری دنیا کو اس نور علم و معرفت کے ذریعے سے ساری دنیا کو انہوں نے ہمیشہ روشن رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی ان کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحبزادے۔ سیدہ ام سلمہ کی باندی جب کسی کام کے لیے جاتی اور امام حسن بصری بچپن کے عالم میں ہیں، جب وہ رونے لگتے تو سیدہ ام سلمہ انہیں اپنے سینے سے چمٹا کر ان کے دہن مبارک میں اپنا پستان مبارک دیتی اور وہ انہیں چوستے۔ تو یہ قدرت خداوندی تھا کہ اس بڑھاپے میں بھی ان کے جسم سے دودھ نکل آتا اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ اسے نوش فرمایا کرتے۔ ہمارا وجدان اور ہمارا عشق اس بات کی طرف ہمارا نشاندہی اور رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امام حسن بصری کو جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اور جو کمال عطا کیا، جو علم و معرفت کی جو سمندر کی تہ میں وہ انہوں نے غوطے لگائے، اور ان غوطوں سے جو انہوں نے ہیرے اور جواہرات اور علم کے وہ موتی اکٹھے کیے، یہ سب کچھ جو اگر ہے تو یہ اسی دودھ کی خیرات ہے جو سیدہ ام سلمہ کے فیض سے اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی صاحبزادے بھی ہوئے۔ تو جو حضور کا صاحبزادہ ہو تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور خوبصورت انفرادیت وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو سیدہ ام سلمہ کے پاس آ جاتا شفا حاصل کرنے کے لیے، دوا حاصل کرنے کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی، ایک پیالی لیتی، اس پیالی کے اندر ان منہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منہ مبارک ہیں انہیں غسل دیتی، اور ان غسل کیے ہوئے اس پانی کو اس مریض کو پلا دیتی۔ اللہ رب العزت اس منہ مبارک سے مس ہونے والے اس پانی کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ سیدہ ام سلمہ کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے ذریعے سے اور منہ مبارک کی برکت سے لوگوں میں شفا تقسیم کیا کرتی تھی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے منہ مبارک کا یہ عالم ہے کہ وہ مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے، تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بہت سارے احوال، بہت سارے مناقب بیان کرتے چلیں تو فضائل و مناقب بیان کرتے کرتے وقت کا ایک دفتر درکار ہوگا۔ بات کو اسی مقام پر ختم کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ انہیں مومنین کی ماؤں کا جو درجہ عطا کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی حفاظت کا جو انہیں مقام اور مرتبہ اور سند انہیں عطا کر دی، اس سے بڑھ کر اور کوئی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تمام مراتب کو طے کر لیا، جتنی بلندی وہ حاصل کر سکتی تھیں اللہ رب العزت نے انہیں وہ تمام مقام اور مرتبے عطا کر دیے۔ اللہ رب العزت ان تمام نفوس قدسیہ سے ہمیں صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تمام سے اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی نسبت اور وابستگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔